ہمارے بچے ہم کو دیکھتے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتے ہیں, ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ناچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, پکچر دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, نماز قضا کرتے دیکھتے ہیں. اور ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بنے, عالم دین بھی بنے, دیندار بھی بنے. تو یاد رکھیں اگر بچوں کو پرفیکٹ پاتھ پر اگر چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو خود کو اس راستے کا مسافر بننا پڑے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک میرے بہت اچھے دوست ہیں, ان کی بھی داڑھی کے بعد میری طرح سفید ہو چکے ہیں. ان کے بیٹے کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کمپلین کی. بڑے نیک انسان ہیں وہ. انہوں نے کمپلین کی کہ میرا بیٹا جو ہے نا تھوڑا سا آؤٹ آف ٹریک ہو رہا ہے. سر حضرت آپ ان کو سمجھائیے گا, شاید آپ کی بات مان جائے. میں نے کوشش کی, 2-3 نشستیں اس کے ساتھ ہم نے کی. کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آئیں, کچھ نہیں آئیں. پھر اس کے بعد ان کے والد سے جب میری ملاقات ہوئی, جو میرے دوست ہیں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت میری آپ سے ریکویسٹ ہے آئندہ میرے بیٹے کو کوئی نصیحت مت کرنا. تو مجھے خود کو حیرت ہوئی. میں نے کہا سب ٹھیک تو ہے. تو حضرت اس نے ایک ایسا جملہ میرے سامنے استعمال کیا جس کی وجہ سے اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور میں نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور میں نہیں چاہتا کہ کہیں وہ جملہ وہ آپ کے سامنے بھی میرے لیے کہے. میں نے کہا خیریت کیا ایسا کہہ دیا اس نے؟ کہ جب میں اس کو سمجھانے لگا کہ بیٹے سیدھے راستے پر چلو, یہ سب ہمارا کرتی اچھی چیز نہیں ہے, تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ابا جب آپ میری ایج کے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے جوانی کے کیے ہوئے گناہ آج بڑھاپے میں میرے لیے کتنے نقصان دہ. آدمی جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے, اس وقت اسے محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. لیکن وہی انسان جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور اپنے بچے کو سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے تو وہی بچہ اپنے باپ کو جوانی کے گناہ یاد دلا کر اسے دلیل بنا کر خود کو بھی غلط راستے پر لے جانے کا عادی بنتا ہے. اس لیے یاد رکھیں تربیتی اولاد کے اندر سب سے کلیدی رول پیرنٹس کا ہے. آپ اچھے بن جائیں انشاءاللہ آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا بنا دے گا. تو ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, آئیڈیل ہوا کرتے ہیں. تو ان کے سامنے آپ اپنی عادتوں کو بہتر بنائیں, ان کو ساتھ لے کر نماز پڑھیں. جیسے ماشاءاللہ بھی بچوں کو لے کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہمارے کچھ ساتھی, ماشاءاللہ یہ بچے دیکھیں گے, سنیں گے, نہیں سمجھیں گے کوئی بات نہیں, لیکن ان کو یہ فیلنگ تو ہوگی کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچے, ہم نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کا نام سنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم نے سنے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا چیز ہم کو کرنی ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین گفٹ اچھے اخلاق ہیں, مینرز. ہم اپنے بچوں کو قیمتی سے قیمتی گفٹ دیتے ہیں, لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے اولاد کو سب سے بڑا گفٹ اچھے اخلاق ہیں, اچھے مینرز ہیں. ایک ماں نے اگر اپنے بچے کو اور ایک باپ نے اپنے بچے کو اگر اچھے اخلاق سکھا دیے, اچھی عادتیں سکھا دی, آداب سکھا دیے, تو یہی ادب, یہی اخلاق بچوں کے لیے بہت زیادہ کامیابی کا سبب بنیں گے اور پیرنٹس کی عزت کا بھی سبب بنیں گے. اسی کے ساتھ ایجوکیشن کا معاملہ, اپنے بچوں کو ایجوکیشن آپ دیں. ایجوکیشن میں کیا, جب بچہ بولنے لگے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے, لائف میں فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ ماں بننے والی عورت اور باپ بننے والا انسان مرد, جب اس کا بچہ جو پہلا بچہ ہے اور وہ بچہ جب پہلی مرتبہ اپنی حقلاتی بھی زبان کے اندر ابا یا امی کہتا ہے تو لوگ اسے ریکارڈ بھی کرتے ہیں, اس کی ویڈیو بھی اتارتے ہیں اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ آج میرے بیٹے نے مجھے ابا کہہ کر کے پکارا. آپ مجھے بتائیے
جب وہ بچہ پہلی بار ابا کہتا ہے تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اگر آپ کا بچہ اللہ کہے تو میرے مولا کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ، اور یہ کلمہ طیبہ بچے کے لیے، بچے کی زبان سے جب نکلتا ہے تو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ، اس کا ثواب ماں باپ کو بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے اثرات بچے کی زندگی پر بھی ہوتے ہیں، اور پروردگار جل جلالہ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کو دونوں جہاں میں سکون بھی عطا فرماتا ہے۔